ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین فبینہما المشبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ۔ آقا نے فرمایا کہ جو حلال ہے وہ بالکل واضح ہے اور جو حرام ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو مشبہات کے اندر، مشتہبات کے اندر آتی ہیں۔ جس شخص نے، لوگوں کی اکثریت ان سے آگاہ نہیں، بس جس شخص نے ان سے اپنا دامن بچا لیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی۔ بعض چیزیں بڑی واضح ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا، وعدے کی پابندی کرنا، دیانتداری کو اپنانا، یہ سارے کام وہ ہیں جو واضح طور پر حلال ہیں، جائز ہیں اور لازم ہے کہ ایک بندہ مومن ان کو ملحوظ خاطر رکھے۔ اس کے برعکس بعض کام جو ناجائز ہیں، حرام ہیں، وہ بھی بالکل واضح ہیں، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، شراب نوشی، سود لینا وغیرہ وغیرہ، بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سارے کام وہ ہیں جو ناجائز ہیں، حرام ہیں اور ممنوع ہیں، جن سے ایک بندہ مومن کو حد الوسع بچنا۔ یہ تو ہو گئی نا کاموں کی دو کیٹیگری جو بالکل واضح ہیں، ایک طرف حلال جائز کاموں کی اور دوسری طرف ناجائز اور حرام کاموں کی، یہ بالکل واضح۔ ان دونوں کے درمیان میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان تھوڑا سا شک میں ہوتا ہے، تردد میں ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، کروں یا نہ کروں۔ انہی کو حضور علیہ السلام مشبہات فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام اور لوگوں کی اکثریت اپنے سطحی علم کی بنا پر ان کی ڈیپتھ میں جا کر ان کو دیکھ نہیں پاتی، تو بہرحال ذہن کے اندر ایک خلش چل رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف انسان کے نفس کی خواہش ہے جو اس کام کے کرنے کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف انسان کا ضمیر ہے جو اس سے روک رہا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ایسے تمام مواقع پر حل کیا دیا ہے کہ تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ انسان ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک لے۔ ایسے کاموں سے روک لینا اپنے آپ کو، ایک طرف تو انسان اپنی دینداری کو محفوظ بنا لیتا ہے اور دوسری طرف اپنی عزت کو بھی محفوظ بنا لیتا ہے۔ دینداری اس طرح محفوظ ہو جاتی ہے کہ اسی طرح کے کاموں کے اندر پڑھ کر انسان تقویٰ کی روش سے ہٹتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان تقویٰ کی راہ پر چل رہا ہے، نیکی کی راہ پر چل رہا ہے، راست روی کی راہ پر چل رہا ہے، تو جو کام بالکل واضح طور پر حلال ہے ان کو وہ کر رہا ہے، اور جو بالکل واضح حرام ہے ان سے وہ بچ رہا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ تو درمیانی کیٹیگری ہے کاموں کی، ان کے اندر ایک شبہ ہوتا ہے۔ جب انسان ان شبہ والے کاموں میں پڑتا ہے تو یہاں سے پھر چلتے چلتے ایک دروازہ کھولتا ہے حرام کاموں کی طرف بھی جانے کا۔ چلتے چلتے پھر انسان خود بخود محرمات کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریب، اے بندے ہر وہ کام جو تیرے اندر ایک شک پیدا کر رہا ہے، ایک تردد پیدا کر رہا ہے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، کروں یا نہ کروں، فرمایا اس کو چھوڑ دے اور اس کام کی طرف آ جا جو بالکل جس کے اندر کوئی شک اور شبہ والی کوئی بات نہیں۔ تو ایسے کاموں سے جب انسان بچتا ہے مشتہبات سے، تو ایک طرف وہ اپنا دین محفوظ کر دیتا ہے اور دوسری طرف اپنی عزت بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ عزت کیسے؟ کہ جب انسان اس طرح کے کاموں کے اندر پڑتا ہے تو چلتے چلتے پھر اختتام کوئی نہیں ہے، کنارہ کوئی نہیں ہے، پھر کئی اور گھٹیا غلط کاموں کے بھی دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور انسان آہستہ آہستہ پھسلتا چلا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو شرف انسانیت کے منافی ہوتے ہیں، جو اس کی عزت اور ناموس کے اوپر ایک دبا لگانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں اور اللہ کی نظروں میں اس کو گرانے والے ہوتے ہیں، تو انسان اس طرح پستی اور زوال کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا سلامتی کا راستہ یہ ہے، اگر اس حدیث کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں اور ایسے کاموں سے اپنے دامن کو بچائیں کہ جو مشتبہ ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں،
جن کو کرتے وقت بھی ہمارے ذہن میں ایک تردد ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، ایسے کاموں سے بچیں، تو اس میں ہمارے دین کی بھی سلامتی ہے اور ہماری عزت و عصمت کی بھی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔